تمہیں ملے اللہ کا فضل اور ملے اللہ کی رحمت تو فضل اور رحمت کتنی چیزیں ہو گئی. مگر آگے اللہ نے ضمیر لگائی واحد کی, یہ ایک چیز جس کو مل جائے تو کہتا ہے دونوں پہ خوشی منانی ہے. آگے ضمیر واحد کیوں لگائی؟ وہ کہتا ہے ضمیر واحد نادانوں اس لیے لگائی ہے یہ نہ ہو کہ تم فضل کو تلاش کرنے کے لیے مشرق میں چلے جاؤ اور رحمت کے لیے مغرب میں چلے جاؤ. دو الگ الگ ذاتوں کو, ایک کو کہو یہ فضل ہے, ایک کو کہو یہ رحمت ہے. میں نے ضمیر واحد لگا کے تمہیں پیغام دے دیا ہے کہ فضل کبیر جس کو بنایا ہے اسی کو رحمت للعالمین. یہ دونوں صفتیں تمہیں ایک ہی ذات میں اکٹھی نظر آئیں گی اور وہ ایک ذات ذالکہ ہے اور وہ ذالکہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذالکہ اب اس سے پہلے اللہ نے فا لگایا, فے جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ فا کا معنی کیا ہے؟ فا لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کہہ دیتا قل بفضل اللہ فبذالک فبذالک بجائے کہتا ذالک فلیفرحوا. اب اب گرامی لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو, خوشیاں کیوں کرتے ہو؟ بابا اس آیت کا حرف فا بتا رہا ہے. فا کا یہاں معنی ہے اس کے لیے لازم ہے, اس کے لیے ضروری ہے جو یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کا فضل کبیر بھی مل گیا, اس کی خوشخبری بھی میرے لیے ہے ایمان والے کے لیے, اور مجھے اللہ کی رحمت واسعہ رحمت للعالمین بھی میرے حصے میں آ گیا. اللہ کہتا ہے فا اس کے لیے میں لازم کر رہا ہوں, اس کو میں حکم دے رہا ہوں کہ وہ صرف اس پر خوش نہ ہو بلکہ فلیفرحوا حکم دے کے لازم فا کے ذریعے کر رہا ہوں جو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین اور جو مصطفیٰ کو اللہ کا فضل کبیر سمجھے اس کے لیے لازمی اللہ کا حکم ہے کہ آمد مصطفیٰ کے جشن منایا جائے. آمد مصطفیٰ پہ جشن منایا کرے. یہ فائے تعبیر ہے, فائے لازم ہے جو اللہ حکم دے رہا ہے کہ بھائی اب تمہارے لیے لازم ہے کہ خوشی مناؤ. یہاں تک بات اگر سمجھ میں آ گئی, میں بڑی اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. بابا گرامی خوشی منانے, اچھا بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بس جس کو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو, لہذا کہتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ پہ خوش ہونا چاہیے. میلاد آج خوش ہو, سارا جھگڑا تو سیلیبریشن پر ہے, خوش ہونے پر نہیں ہے. خالد صاحب سیرت والے کہتے ہیں ہم بھی حضور کی آمد پہ خوش ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بھی خوش ہیں. آؤ اب آیت کا اسلوب سمجھنا اور بڑے سوالوں کا جواب ملے گا. کہتے ہیں جھنڈیاں کیوں لگائیں, کمکمے کیوں لگائیں, جلسے کیوں کریں, جلوس کیوں نکالیں, لنگر کیوں پکائیں, پیسے ضائع کر رہے ہو, غریب کو دے دو, یتیم کو دے دو, بیوہ کو دے دو, مدرسے کو دے دو. بابا ٹھیک کہہ رہے ہو مگر کیا کریں, قرآن کو تو ذرا سمجھتے ہیں. فَلْيَفْرَحُوا بس تم پر لازم ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا خوش ہو جاؤ. کوئی بندہ مجھے بتا دے یفرحوا کا معنی کہ خوش ہونا ہے. آؤ جس مرضی ترجمے والے کو بھی پڑھ لو, ہر کوئی ترجمہ بھی یہ کرتا ہے. اور عربی میں وقت نہیں اس کی ڈیٹیل میں جو فارحہ کے مادے سے بتاؤں یفرح کیسے بنتا ہے, لیکن میں اختصار سے بتا رہا ہوں. اس کا معنی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ فَلْيَفْرَحُوا خوش ہوا کرو اللہ کی رحمت الفضل ملے. اللہ نے کہا فَلْيَفْرَحُوا خوش ہونا نہیں ہے, خوشی منانی ہے. اب دو چیزیں یہاں بڑی ضروری ہیں خوشی منانے کے لیے, ہر بندہ میری بات کو سپورٹ کرے. پہلی بات مجھے پتا ہے خوشی اکیلے منائی جا سکتی ہے. بھائی کبھی ایسا ہوا ہو بندہ کہے کہ میری شادی کی خوشی میں نے منانی ہے, ولیمہ کرنا اور میں اکیلے ہی مناؤں گا. کوئی ایسا بندہ آپ نے بیٹھا جو کہ جی میرا ولیمہ کیا تھا اکیلے میں نے, پتا چلا خوشی اکیلے منائی نہیں جاتی. کوئی کہے جی میں پکنک منانے گیا تھا, جی کہاں گئے کہ کوئی بندہ نہیں تھا بس میں اکیلا ہی تھا. اکیلا آپ کہیں کا دورہ کر سکتے ہیں لیکن آپ تفریح بھی نہیں کر سکتے. یہ یفرحوا تفریح سے بھی ہے, تفریح منانے کے لیے. دیکھیں نا اسکول مثلا آپ اسکول میں کالج میں پڑھاتے ہیں, آپ ایک بچے کو کہ میں تمہیں تفریح دے رہا ہوں, کہ میں نے کرنا کیا اکیلے بیٹھ جائے. تفریح تو ہے باقی بچے بھی ہوں ذرا گپ شپ لگائیں, وہ کھیل سے کھیلیں, وہ مل کے کھائیں. تفریح ہوتی ہی مل کر کے. تو پتہ چلا خوشی منائی اکیلے کبھی بھی نہیں جاتی, خوش اکیلے ہوا جا سکتا ہے. آپ دفتر میں گھر سے فون آیا
ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا ہے, آپ اکیلے بیٹھ کے خوش ہو سکتے ہیں, ماشاءاللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹا دے دیا. لیکن احباب گرامی اگر کوئی بیٹے کی خوشی منانا چاہے, وہ بکرا شکرا ذبح کرے اور کہے میں نے اکیلے ہی کھا لیا, 4 بندے بلانے پڑتے ہیں, کوئی بہنیں, کوئی بھائی, کوئی عزیز, کوئی رشتہ دار, 4 بندے بٹھانے پڑتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے خوشی منائی ہے. خوشی منانے کے لیے 4 بندے اکٹھے ہونے پڑتے ہیں. مل کے آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں, بارات لے کے جاتے ہیں, آپ کہیں جی میں نے بیٹے کی بارات کی بڑی خوشی منائی. حضرت کیسے منائی؟ بس میں اپنے بیٹے کو لے کے گیا اور دلہن لے آیا, یا بیٹا اکیلا ہی گیا دلہن لے آیا. وہ کہے گا میں یہ پوچھ کے خوشی منائی ہے, بارات کوئی نہیں تھی. اب بارات کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کی شادی کی خوشی کا جلوس نکالنا. بتانا چاہتا ہوں خوشی منائی کیسے جاتی ہے. یہ بارات کیا ہے؟ کسی مسلک کے عالم نے آج تک فتویٰ دیا ہو مجھے بتا دے کہ بارات لے کے جانا حرام ہے. کوئی مجھے فتویٰ دکھا دے. او نادانو, او احمقو, کس جنت میں احمقوں کی رہ رہے ہو کہ ادھر بیٹے کی بارات کے لیے 200 300 400 کی بارات لے کے جاؤ, اگر جب آمنہ کے لال کا میلاد آ جائے 4 بندے اکٹھے ہوئے جلوس نکال لیں تمہیں موت کر جاتی ہے. وہ ظالم, اگر تو اپنے بیٹے کی خوشی کا جلوس نکال سکتا ہے, ہم محمد مصطفیٰ اپنے آقا کے میلاد کا جلوس بھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کوئی کہہ دے بارات میں بندے نہیں لے کے آنے, اگلے کہتے ہیں بھائی یہ کیا شادی روز تھوڑی ہوتی ہے, میرا 4 بندوں سے تعلق ہے. بھائی اپنے بیٹے کی وجہ سے تعلق ہے, حضور کی وجہ سے نہیں. خوشی منانی ہے تو پہلا نقطہ آپ کو یہ بتایا کہ خوشی اکیلے نہیں منائی جاتی. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا, وہ اپنے بیٹے کی شادی میں 200 بندے کا جلوس نکال کے دلہن لے لانے والے, اس کے ولیمے میں 400 بندے کو بلا کے پھر خوشی سیلیبریٹ کرنے والے, بچہ اللہ دے دے تو اس کا عقیقہ کرے 50 بندے کو بلا کے خوشی منانے والے. تجھے معلوم ہے خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں؟ اکیلے نہیں, سینکڑوں, بیسیوں, ہزاروں, بیسیوں اور کئی افراد اکٹھے ہو کے مل کے خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا, اگر تمہیں باقی دنیا کی خوشیاں منانا پتا ہے, یہ میرے یار کی آمد ہے, یہ ساری کائنات کے دلدار کی آمد ہے, یہ ساری کائنات کے مسیح اور نجات دہندہ کی آمد ہے. اگر اپنے بیٹے پہ 100 بندے کی بارات کا جلوس نکال رہا ہے, مصطفیٰ کی آمد پہ بھی فَلْيَفْرَحُوا مزہ کر ہے. اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کے 400 بندوں کا جلوس نکال کے, جھنڈے اٹھا کے, ترانے مصطفیٰ کی نعتوں کے پڑھ کے, خوشبوؤں کے چھڑکاؤ کر کے, راستے صاف کر کے, تم کبھی چھڑیاں لگا کے دنیا کو بتا دے میرے آقا آ گئے ہیں, میں ان کی خوشی بنا. خوشی منائی کیسے جاتی؟ اب دوسرا نقطہ سن لیں. خوشی منانے کا دوسرا بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں. فَلْيَفْرَحُوا, بیٹا جگہ خالی کرے, 2 سیٹیں بچوں سے کہیں کہ پیچھے ہو جائے. ماشاءاللہ حضور کے مہمان ہیں, جگہ دیتے ہیں. اب آپ گرامی کا میں بڑا اہم نقطہ بتانے جا رہا ہوں, بہت توجہ دلاتے. وہ بیویاں پانی پئیں ضرور مگر تھوڑا خاموشی کے ساتھ. اب آپ خوشی منانے کے لیے اب موت پڑتی کہاں پر ہے, کیوں موت پڑتی ہے, میں اس کا راز بتانے جا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, انسان بڑی عجیب چیز ہے بڑا تیز اندر سے, شاطر ہے. آپ لوگوں کو خوش ہونے کے ورنہ, بھائی توجہ میرے جملے میں رکھنا, خوش ہونے پہ خرچہ کوئی نہیں ہوتا, لیکن خوشی منانے کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں بدعت ہے جی لنگر پکانا میلاد کا, جھنڈیاں لگانا بدعت ہے, کمکمے لگانا, بینر لگانا, جلسے کرنا بدعت ہے. تمہیں بدعت نظر آئے گا نا, تمہیں اپنے مدرسے بند ہوتے نظر آتے ہیں, چندے کم ہوتے نظر آتے ہیں. حضور کی میلاد میں جو پیسہ لگ گیا وہ تمہارے مدرسے میں نہیں جائے گا. تمہیں پیڑ اندر سے اس چیز کی ہے. وہ کسی بزرگ نے کہا تھا نا, پیڑا ہور تے پھکیاں, پیڑا ہور تے پھکیاں. اور بڑی توجہ رکھنا لوگوں, پتہ چلا میلاد منانا ہے, خوشی منانی ہے. اگر اللہ کہتا خوش ہو جاؤ, سارے کہتے حضور کی آمد پہ خوش ہو جائے.
जेब से 1 रुपया भी ना लगता। लेकिन नादानो इतना तो होश करो ना, तुम्हें पता है खुशी मनाने पर तुम अपने बेटे की शादी की खुशी मनाते हो, खर्चा कितना हो गया? 20 लाख रुपए। कब बेवा याद नहीं आई, कब मस्कीन याद नहीं आया, कब यतीम याद नहीं आया, कब मदरसा याद नहीं आया, कब मस्जिद याद नहीं आई। तुम अपनी खुशियां मनाओ, खर्चे करो, हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम आशिक उम्मती, उसे अपने बेटे की शादी पर खर्चे करके इतनी खुशी नहीं होती जितने कमरी वाले आका के मीराद की खुशी पर खर्चे करके वो खुश हुआ करता। तो खर्चा होता है खुशी, खर्चे के बगैर सेलिब्रेट। अल्लाह तेरा शुक्र है, फिर शुक्र है, फिर शुक्र है, तूने हमें उनमें रखा है जो सिर्फ हुजूर की आमद पे खुश नहीं होते, खुशियां मनाने पर दिल खोल के खर्चे भी करते हैं। और ये अल्लाह का हुक्म है भाई, अल्लाह का हुक्म। नमाज का भाग पा के जाते हैं, फतवे लगाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़े मन तारा का सलात मुकाम की तरफ कद कफर, सीधा इधर हुक्म ये समझ में नहीं आया। कुल बिफज़लिल्लाह, और कुल के हुक्म से पहले आ जाए, बता वो कितना अहम हुक्म होता है। अल्लाह जिस हुक्म से पहले खुल लगा जाए ना, उस हुक्म को छोड़ने से बंदा गुनहगार नहीं होता। क्या होता है? कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब ने कह दे वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। कोई बंदा एक लम्हे के लिए अल्लाह को एक ना माने, गुनहगार होगा। नमाजें सारी जिंदगी ना पढ़े, गुनहगार। रोजे सारी जिंदगी ना रखे, गुनहगार। हज फर्ज सारी जिंदगी ना करे, गुनहगार। तिलावत सारी जिंदगी ना करे, गुनहगार होगा, मगर काफिर नहीं होगा, दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा। मगर कुल के हुक्म से पहले लग जाए, एक लम्हे के लिए तौहीद से बाहर निकल के दिखाओ। अगर कुल वल्लाह वाला कुल तुम्हें एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए अल्लाह की तौहीद के अकीदे से बाहर नहीं आने देता, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा के गुलामों, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस आयत के शुरू में लगा हुआ कुल हमें पूरा साल हुजूर के मिलाद के अंदर इसी तरह से रखता है। बाहर नहीं आया। खुशी मनाने का तरीका देखो जी, शरीयत में कहाँ लिखा? आप मिलाद मनाते हैं, हदीस में कहाँ लिखा वैसे खुशी मनाओ। औरों को अल्लाह ने खुशी मनाने का हुक्म दिया है, लेकिन अल्लाह ने तरीका नहीं बताया। क्यों? इसलिए कि खुशी मनाने का तरीका हर दौर में बदलता रहता है। इसका ताल्लुक तहजीब के साथ, समाज के साथ, खानदान के साथ, इलाके के साथ, जुबान के साथ, सकाफत के साथ होता है। अल्लाह मुतय्यन कर देता तो किसी इलाके की सकाफत कौन सी, किसी का कल्चर कौन सा, हर जगह पे कुछ लोग खुशी मनाते हैं। अच्छा चलें, अब देखें, कहते हैं नहीं जी तो आपने मिलाद मनाना तो आप गीटियाँ रख के ना जी दरूद पढ़ा करें ना जी, ख़वातीन जैसे मरने वाले पे पढ़ती हैं, गीटियाँ रख के लाख पढ़ती हैं, तो कहती है मिलाद वाले दिन भी लाख निकाला करो, कुरान की तिलावत करो। अच्छा मुझे बताएं, अगर खुशी मनाने का रवाज आपके यहाँ, आपके ख़ानदान में, आपके मोहल्ले में खुशी पर गीटियाँ पढ़ने वाला है, आप अपने बेटे की शादी पर अगर गीटियाँ पढ़े, हम मुस्तफा के मिलाद वाले दिन भी गीटियाँ पढ़ेंगे। अगर आप अपने बेटे के शादी पर, वलीमे पर के लोगों सारे आना, पर खाने के लिए नहीं, हमने कुल पढ़वाना है। आप कुल पढ़वाएं, आप कुल पढ़वाएं, खत्म दिलवाएं अपने बेटे की शादी पे, हम भी मुस्तफा के मिलाद पे खत्म दिलवाएंगे, कोई झगड़ा नहीं हमारा। नादानो, आपको दुनिया की सारी खुशियां मनाने का तरीका पता है। उस दिन गीतियां नहीं पढ़ी जाती, उस दिन बैठ के खत्म नहीं करवाए जाते, और खुशी मनाने के लिए खुश होना पड़ता है। कोई खेल खेलता है, कोई तमाशा लगाता है, कोई लोग लिट्टी भंगड़ा खेलता है। तुम भंगड़े अपने बेटे बेटियों की शादियों में खेलते हैं, हम अगर मुस्तफा की खुशी पे थोड़ा खुश हो लेते हैं, तुम्हारे पेट में मनाने क्यों पड़ता है? इस इलाके में खुशी मनाने का जो तरीका है, अल्लाह ने कहा फालियफ़रहू, तुम वैसे खुशी मना लिया करो, रब का हुक्म पूरा हो जाए। कहते हैं जी वो सहाबा ने क्यों नहीं मना, ये सवाल सबसे बड़ा किया जाता है।
آؤ میں ایک ایسا جواب دے رہا ہوں، اس جواب کے جملے ذہنوں میں رکھنا، بڑے بڑے مغالطے ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے مغالطے دور ہو جائیں گے۔ صحابہ نے جی کہاں لکھا ہوا ہے بنایا جی، ہم حوالے دے بھی تو کہتے نہیں مانتے جی کہ نہیں یہ کوئی اور محفل تھی جی وہ میرا نہیں تھا۔ یہ شاہ جی بڑی قابل توجہ بات ہے۔ احباب گرامی، بیٹا باپ سے بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں بیٹا بڑا ہوتا ہے تو آپ مانیں گے نہیں؟ جو یہ کہتا ہے صحابہ نے کیوں نہیں منایا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ بڑے ہیں حضور چھوٹے ہیں۔ توجہ رکھنا، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں سارے کہتے ہیں نا خلیفہ بلا فضل، پہلے مسلمان مرد، آدھے تھی جاؤ تاریخ کے گوشے نکالے، حضرت صدیق اکبر حضور سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ 2 سال حضور سے چھوٹے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر حضور سے کتنے چھوٹے ہیں؟ 2 سال۔ فاروق اعظم کئی سال چھوٹے ہیں، عثمان غنی کئی سال چھوٹے ہیں، مولا علی تو بہت چھوٹے ہیں۔ سمجھ میں آ جائے؟ اور ابھی ان میں سے حضرت علی تو پیدا ہی بہت بعد میں ہوئے، باقی صحابہ میں سے کوئی شخص بھی جب حضور پیدا ہوئے دنیا میں، جس حضور کا میلاد ہوا سیدہ آمنہ کے حرم میں، اس دن مومن تھے، مومن تھے، بشیر المومنین، بشارت المومنوں کے لیے، خوش تو مومنوں نے ہونا ہے۔ تو مجھے اس دن مومن بتا دو صحابہ، اور پھر میں اگر میلاد ثابت نہ کروں ان کا منانا پھر میں مجرم ہوں۔ اور نادانو حضور پیدا ہوئے ابھی مومن تو تھے نہیں، مسجدیں تو تھی نہیں، مدرسوں والے تو تھے نہیں، درس دینے والے تو تھے نہیں۔ اگر صحابہ ہوتے اور میلاد نہ مناتے تمہارا حوالہ میں درست مانتا۔ آپ بتاؤ، آپ میں بتاتا ہوں ہم کیوں منا رہے ہیں؟ مکے والے آمد مصطفیٰ والے دن کوئی ایمان نہیں تھا، مومن نہیں تھے، ارے انہوں نے جس وجہ سے نہیں منایا ہم اسی وجہ سے منا رہے ہیں۔ ادھر کافر تھے وہ مصطفیٰ کا میلاد نہیں مناتے، ہم مومن ہیں اس لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ انہیں تو حضور نے 40 سال بعد بتایا، 40 سال سے پہلے حضور نے کسی کو بھی نہیں بتایا، بلا کے حضرت صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، کسی کو نہیں بولا میں نبی ہوں میں رسول ہوں۔ انہیں تو ایک اچھا دوست پتا چلا، ٹھیک ہے جی، ایک اچھا بندہ، اچھا تاجر پتا چلا یہ موجود ہے، یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں تھیں، مگر انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا نا کہ یہ اصل کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ یہ تو 40 سال کے بعد حضور نے منوایا کہ میں ہوں کون، مجھے آپ کو منوانا پڑا۔ نسل در نسل مسلمان، باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، پردادے کا پردادا بھی مسلمان، خدا جانے کتنی پشتوں سے مسلمان آ رہے ہو۔ کیا صدیق اکبر کے گھر میں یہ معاملہ تھا؟ فاروق اعظم کے گھر میں یہ معاملہ تھا؟ عثمان غنی کے گھر میں یہ معاملہ تھا؟ اور اس مولا علی کے گھر میں تھا، وہ بھی ظالم نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، فتوے لگاتے پھرتے ہیں۔ اب آپ بڑی توجہ رکھنا، انہیں تو حضور نے 40 سال کے بعد، حضرت علی کہتے ہیں حضرت عباس کو میں نے مار مار کے کرنا پڑا، حضور کے چلا اتنی مشکل سے وہاں کلمے پڑھائے گئے، اور کلمے پڑھانے کے بعد ہاتھ پہ تلوار پکڑا دی گئی، باقی کافروں کو مسلمان کرنا، جہاد کرنا ہے۔ وہ ساری زندگی لگے رہے ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بٹکوں کو، جس کو بٹکا وڈیروں کو ہمارے مسلمان بنانے پر اللہ کا شکر ہے ان صحابہ کی محنت سے حضور نے انہیں منوایا، انہوں نے ہمارے بڑوں کو منوا کے مسلمان بنایا، ہم پیدائشی وراثتی مسلمان بنے، پیدائشی مسلمان بن کے پیدا ہوئے، انہوں نے منوایا، ہم نے حضور کا میلاد منایا۔ یہ انہی کے منوانے کا صدقہ ہے کہ ہم منا رہے، ہم منا رہے۔ اس نے کہا خواہش مکمل کر دو، ہوا ہر وہ شخص جو اس فضل کبیر رحمت العالمین کی آمد پہ خوش ہوگا، خوشی منائے گا، ہوگا اس کے لیے اللہ پہ اعلان کر رہا ہے، ہوگا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا اس کے لیے ہر شے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ آؤ بھائی، خواتین بھی سنیں، مرد بھی سنیں، دنیا میں انسان ساری زندگی دنیا کے لیے مال جمع کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے کیا جمع کرتے ہیں؟
آ جائیں قبلہ تشریف نہیں رسی گا سیٹ ایک چھوڑے بزرگوں بھائی بڑی توجہ طلب کرنی بڑی توجہ طلب کرنی دنیا کے لیے ہر شخص مال جمع کرتا ہے آخرت کے لیے ہر شخص اعمال جمع کرتا ہے اب اللہ نے یہاں پر دنیا کی الگ بات نہیں کی آخرت کی الگ بات نہیں کی ہوا خیر مما میں دنیا بھی ہے برزخ بھی ہے آخرت بھی ہے قیامت بھی ہے آؤ بڑے توجہ سے مسلمانوں یہ جملہ سننا قرآن کا ہوا خیر مما یجمعون فرمایا مصطفیٰ کا میلاد منانے والا حضور کی آمد پہ خوش ہونے والا وہ خوش ہو کے خوشیاں منانے والا وہ دنیا کا جتنا مال جمع کرے یہ آخرت کے جتنے اعمال جمع کرے آمینہ کے لال کا میلاد منانا دنیا کا مال جمع کرنے سے بھی بہتر ہے آخرت کے اعمال جمع کرنے سے بھی بہتر ہے اب آپ گرامی بات ختم کر رہا ہوں میں نے اگلے پروگرام میں نہ جانا ہوتا میں تو ابھی صرف میں نے ماحول بنایا ابھی آگے بہت سی باتیں لیکن ایک نقطہ صرف دے کے جا رہا ہوں یہی تحریک منہاج القرآن کے دور میں نفرت مٹانے کا پیغام ہے لیکن اس سے پہلے بتا دوں آؤ میں ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دو بھول نہ جاؤں 12 ربیع الاول قریب ہے یہ ساکہ کے میلاد کا یہ تو میں نے نمونہ مشتی از خروارے ہلکا سا کو ٹچ دیا میلاد ہے اصل میلاد تو 11-12 کی درمیانی رات انٹرنیشنل میلاد کانفرنس میں مینار پاکستان کے سائے میں لاہور میں جب میرے استاد یہ محترم اگر ادنا ترین شیخ الاسلام کے شاگردوں کی آخری سب کا آخری نالائق ترین نکمہ ترین شاگرد اگر اس کے خطاب میں آپ کو کوئی جان اور وزن نظر آ رہی ہے تو سوچو وہ جو استاد الاساتذہ ہزاروں نہیں لاکھوں کا استاد وہ جو ہزاروں کتابوں کا مصنف ہے وہ شیخ الاسلام جب حضور کا میلاد پڑھتا ہوگا پھر اس کے سننے کا عالم کیا تو ارادہ کرو یار سارے ملک میں بڑے سیلاب بڑی دوائی آئی ہوئی اللہ بھی راضی ہوگا عالمی میلاد کانفرنس کے لیے اپنے اپنے نام آج لکھوا کے جگہ یہاں سے گاڑیاں جائیں گی یہ چودھری صاحب قبلہ ہیں یہ خادم یہ ہر وقت خدمت میں لگے ادھر بھی دیکھیں آپ کے لیے لنگر بھی سوچ رہے ہیں کیسے دینا چارہ کو یہ انشاءاللہ آپ کو لاہور بھی لے کے جائیں گے مینار پاکستان اس دفعہ نام لکھواؤ یہ 1500واں جشن ہے صدی پوری ہوئی ہے ایک اور حضور بالکل 15 صدیاں مکمل ہو گئی ہیں لہٰذا ہر شخص ارادہ کرے گا خواتین بھی اور حضرات بھی اس دفعہ کی مرکزی میلاد کانفرنس کی یہ آپ کو دعوت ہے اور 10 سپٹمبر کو میرے شیخ الاسلام کی حضور سے محبت کا اور کوئی نمونہ دیکھنا ہو تو اسلام آباد کے پاک چائنا فرینڈشپ ہال میں ظہر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر شام 4-4:30 بجے تک آپ کی حضور کے میلاد کے موقع پر حضور کی حدیث کے حوالے سے تفسیر کے حوالے سے اور دیگر اہم ترین مضامین کے حوالے سے عربی زبان میں چھپی ہوئی 10 نئی ایک نہیں دو نہیں 10 نئی کتابیں حضور کے 1500ویں جشن میلاد کے جشن کے لیے میرے شیخ الاسلام حضور کی بارگاہ میں اس امت کو 10 کتابوں کا تحفہ دے رہے ہیں ان کی تقریبی رونمائی پاک چائنا فرینڈشپ ہال میں یہ 10 سپٹمبر منگل والے دن ہونی ہے ہر شخص کو دعوت ہے یار 1-2 گھنٹے کی بات ہے ایک دفعہ وہ منظر جا کے دیکھو اس شخص نے اپنے قلم سے حضور کی امت کے لیے کتنی خیرات اکٹھی کر دی یہ تو دعوت ہے میں نے آپ کو دے دی اب پورا آخری نقطہ تو یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے دیکھیں میلاد کی خوشی میں آپ حلوہ بانٹیں آپ کھجوریں بانٹیں چوہدری صاحب کوئی بھی لنگر بانٹیں آپ گھر میں جھنڈیاں لگائیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے یہ بات سننے کے بعد مجھے بتائیں اب وقت نہیں میں بتاتا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 پڑھ لینا جا کے گھر میں کافر کوئی بھی نیک عمل کرے نہیں اللہ تعالیٰ قیامت کو کوئی اجر نہیں ملے گا کافر کا کوئی نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہے مگر ایک عمل کافر کا ایسا ہے وہ کافر بھی کرے اللہ اس کو قبر میں بھی حشر میں بھی اجر دیتا ہے وہ عمل کون سا ہے وہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی ہے کہتے ہیں بخاری میں بخاری سے ایک بخار اتارنے جا رہا ہوں صحیح بخاری حدیث کا نمبر دے رہا ہوں 5101 5101 جاؤ بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں کسی اور کتاب میں قرآن کے بعد کہتے ہیں سب سے بڑا مقام صحیح بخاری کا ہے حدیث صحیح دے رہا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں وہ راوی ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو قبر میں ہے عذاب میں ہے میں نے پوچھا سنا بھائی اس نے کہا عذاب بڑا ڈاٹا ہے قبر کا تو باقا ایسے ہی رہتا ہے ہر وقت
پوچھا حضرت عباس نے، بھائی تھے نا، خواب میں پوچھا تو حضرت عباس کو ابو لہب کافر نے جواب دیا کہ سوموار کا دن آتا ہے نا تو میری ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، وہ چوستا ہوں تو عذاب کم ہو جاتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے، مجھے اللہ راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ حضرت عباس نے پوچھا کیوں؟ کہا جس دن بھتیجے محمد کی آمد مصطفیٰ ہوئی تھی نا، ولادت ہوئی تھی، میری لونڈی سبیکہ اس دن رات سیدہ آمنہ کے دروازے پر موجود تھی۔ حضرت مائی شفا نے رات 3:51 پہ جب خوشخبری دی، جا حضرت عبدالمطلب کو بتا دے اللہ نے تجھے ایک چاند سے بھی کہیں زیادہ گنا حسین پوتا عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے میری لونڈی عباس، حضرت عبدالمطلب کے دروازے کی طرف جانے سے پہلے رستے میں میرا دروازہ تھا، میری لونڈی تھی، اور لونڈی بڑی قیمتی تھی۔ اس ابو لہب نے اس لونڈی کو لوگوں منہ مانگی قیمت دے کے خریدا تھا، بہت خوبصورت، بہت حسین، اور مکے کی سب سے بڑی حویلی اس حضرت سویبہ کے نام کر دی تھی، اور اس سے وہ ایک بیٹا بھی ابو لہب کا پیدا ہوا، ام ولد بھی تھی۔ اتنی عظیم لونڈی تھی، اتنی اعلیٰ لونڈی تھی، اتنی قیمتی اور مہنگی لونڈی تھی۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اپنے بھائی عبداللہ کے گھر میں آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کی خبر سنی، خوش ہوا، انگلی کے اشارے سے حویلی کی مالک میرے بچے کی ماں اس لونڈی کو میں نے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں آزاد کر دیا، کیونکہ وہ سوموار کا دن تھا۔ میری قبر میں جب بھی سوموار کا دن آتا ہے، میری اس انگلی سے جس سے اشارہ کر کے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں لونڈی آزاد کی تھی، آج بھی رحمت مصطفیٰ کے صدقے چشمہ جاری ہوتا ہے، قبر میں پی کے میرے وجود کو بھی راحت کا سکون مل جاتا ہے۔ آؤ لوگوں، کافر کا کوئی عمل پاک خدا میں قبول نہیں ہے، لیکن کافر بھی اگر نص حدیث بتا رہی ہے آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ پہ خوش ہو جائے، اللہ اس کا عذاب کم کر کے بھی اگر اسے اجر دے سکتا ہے۔ کوئی میرے بابو کا کلمہ پڑھنے والا، محمد کی آل سے پیار کرنے والا، وہ گھر کو سجا کے اگر مصطفیٰ کا میلاد منائے، اللہ اس کو کتنی قبر پہ خوشیاں رکھ دے۔ اس وقت اس قرآن شروع دور میں تمہیں مصطفیٰ کی چوکھٹ سے جوڑنا چاہیے، اور میلاد مصطفیٰ حضور سے جڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں مالک و مولا، ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو صحیح خوشی کے ساتھ دل کھول کر خرچ کر کے، جھنڈے لگا کے، کمکمے لگا کے، راستے صاف کر کے، جلوس نکال کر، گھروں میں محفل درود و سلام کی سجا کر علیہ السلام کا میلاد سیلیبریٹ کرنے کی صحیح معنی میں توفیق، اور اس توفیق پہ اپنی بارگاہ میں قبولیت تام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی محفل جاری ہے، نعت آپ نے سننی ہے، ایک دعا باقی، اس کے بعد دعا ہوگی۔ میں اجازت دوں گا اگلے پروگرام کے لیے ہر مہینے کا آخری جمعہ آئندہ کیونکہ اب راتیں بڑی ہو رہی ہیں، آئندہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد، جو بھی عشاء کا ٹائم آپ کے معلوم ہوگا، اس عشاء کی نماز کے ٹھیک 15 منٹ بعد کا درس قرآن شروع ہوگا۔ آئندہ سے آپ سب کوشش کریں، خود بھی آئیں، اسی طرح کا درس ہر مہینے ہمارا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو لائیں، بیٹیوں کو لائیں، اور مل کر اس تحریک کی دعوت کو پھیلائیں۔ یہاں صرف پیغام آپ کو اللہ رسول کا ملے گا، اور اس کے لیے آپ نے ہر مہینے آنا ہے۔ اللہ کریم سب کو اس پر استقامت اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تحریک مناظرین بی بی بارہ کی یہ خوبصورت کاوش اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول کر کے اس تنظیم کو اپنی کارکردگی اور بڑھانے کی، اور شاہ صاحب کی آمد سے جو ملنے والی برکتیں ہیں حضور کے صدقے، ان برکتوں کے توسل سے اور اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا